اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء یعنی واش روم جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ کیا اذان کے وقت واش روم جانے سے انسان پر کفر لازم ہو جاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اذان کا جواب دینے اور اذان کو خاموشی سے سننے کے اجر کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید ملتی ہے کہ انسان کو خاموشی کے ساتھ اذان سننی چاہیے اور اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اب اذان کا جواب کس طرح دیا جائے؟ ایک حدیث میں ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو اس کا جواب دو جیسے وہ کہتا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو اس کے پیچھے پیچھے تکبیر کہو۔ جب وہ شہادتیں ادا کرے تو تم بھی اس کے بعد انہیں ادا کرو۔ مؤذن کو اذان دینے کا جو ثواب حاصل ہوا ہے اور جس سے تم محروم رہے ہو وہ تمہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ بہت زیادہ دینے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے مطابق حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو کتنے آسان اور خوبصورت کلمات ہیں جن کو ادا کرنے سے اذان کے وقت انسان ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اذان دینے والے مؤذن کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان کی آواز سن کر حاضر ہونے والوں کے لیے ان کے نامہ اعمال میں 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دو نمازوں کے درمیان کیے گئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ مؤذن کے لیے ہر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، جمادات سبھی کچھ شامل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیں تاکہ جنت کے مستحق ٹھہریں۔ ناظرین، اب باری آتی ہے ان سوالات کے جوابات جاننے کی جو کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ سے کہے تھے کہ کیا اذان کے وقت واش روم یعنی بیت الخلاء جانا جائز ہے یا ناجائز، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے۔ فقہا کے مطابق شدید ضرورت کی صورت میں جا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ اذان سن کر اس کا جواب دے کر پھر ہی بیت الخلاء کی طرف رخ کریں۔ اذان رضائے الہی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات صاف صاف واضح ہے کہ اذان دینے والے کو اور اذان سننے والے کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے اذان کے وقت واش روم جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کا وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، لہذا استنجا وغیرہ کا انتظام پہلے سے کر لینا چاہیے، اور اگر جماعت کے وقت کسی کو شدید ضرورت ہو بیت الخلاء جانے کی اور اس نے استنجا وغیرہ نہ کیا ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دے کر ہی واش روم جائے، کیونکہ بیت الخلاء میں بات چیت کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ جب انسان بول نہیں سکتا تو اذان کے وقت واش روم جا کر اذان کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اسلام میں بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کے طور طریقے بھی سکھائے گئے ہیں تاکہ انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھ سکے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں تقریباً 25 ابواب تحریر کیے ہیں اور ان سب میں آداب بیت الخلاء کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ معزز ناظرین، ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے بھی تفصیل سے آداب ہیں، اور اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے مذاق اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تم لوگوں کو ساری باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ واش روم جانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہاں، بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ ناظرین، جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں،
اسی طرح خبیث شیاطین اور بعض دوسری موذی مخلوقات غلاظت کے مقام سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پر جانے کے لیے یہ دعا بتائی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ بیت الخلاء جانے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ معزز ناظرین، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جسمانی طور پر انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور روحانی طور پر بھی۔ جسمانی نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں کہ انسان کو ظاہری گندگی میں ملوث کر دیں اور اس کے نتیجے میں تمہارے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائیں، اور بعض اوقات تو جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ شیاطین اور جنات نے ان گندے مقامات کو پسند کرنے والے انسانوں پر باقاعدہ حملہ کیا اور بالآخر ان کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے جراثیم شیاطین ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا غلیظ مقامات پر جانے اور گندگی کے مقامات کی طرف رغبت رکھنے والے انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے بیت الخلاء جانے سے قبل اسلام میں دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی ہے، لہٰذا دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ بیت الخلاء میں جا کر کسی قسم کی بات یا کوئی کلمات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کہنے کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں نماز قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو قضا کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں کچھ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جنت کے وارث ہوں گے، یعنی کہ نماز ادا کرنے والے۔ مومن کی 6 صفات میں سے پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور آخری صفت پھر نماز کی پوری طرح حفاظت کرنا بیان کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات کو نماز سے شروع کر کے نماز پر ہی ختم فرمایا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو کہ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ دوستو، جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔